السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آپ کی محبت، آپ کی پیار اور شفقت کا بہت شکریہ۔ آج کا ہمارا موضوع تعلیم کے اوپر ہے، علم کی آگاہی۔ علم آپ نے دیکھا جیسا کہ علم ایک لازوال دولت ہے اور یہ ایک ایسا ثاثہ ہے جو تقسیم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کوئی اس کو بھی نہیں لے سکتا، یہ جائیداد آپ سے لے سکتا۔ اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے تو آپ کا اور بڑھتا جائے گا، یعنی علم میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، ڈسٹریبیوٹ ضرور ہو جاتا ہے۔ تو علم جو ہے یہ ایک لازوال دولت ہے۔ جیسا کہ آپ تعلیم کی آگاہی سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی آیت وحی نازل کی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی۔ تو قرآن پاک کے اور حصہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ کیا علم والا اور جو جس کے پاس علم نہیں ہے کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بلکہ یہ نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا تعلیمی نظام جو ہے، آپ دیکھیں جب سے اسلام کا آغاز ہوا ہے تو تب سے جو ہے وہ تعلیم کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر علم جو ہے وہ فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جیسا کہ جو قیدی تھے ان کو کہا کہ آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ نے مسلمان کے بچوں کو پڑھانا ہے، جب یہ پڑھ لکھ جائیں گے تو آج کے دور میں اگر ہم بات کریں علم کی تو تعلیم کی، تو ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے صرف زبان کی حد تک، ہم نے دوسرے ممالک کی زبان سیکھی ہے، ہم نے تعلیم صرف زبان کی حد تک سیکھی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر صرف کلاسز کو پروموٹ کیا جاتا ہے بلکہ تعلیم کو نہیں۔ علم کی آگاہی نہیں ملتی، ہمیں زیادہ نالج نہیں ملتا بلکہ ہمیں کلاسز جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو باقی کنٹریز میں آپ جائیں تو جاپان، چائنا، امریکہ، روس، وہ ہم سے بہت آگے ہیں علم کے لحاظ سے۔ تو پاکستان کے اندر میرا سوال ہوگا وسیم بھائی سے کہ ہم اپنے گلی محلے کے اسکولوں میں کیسے تعلیم کی آگاہی کر سکتے ہیں؟ اپنے گھر گھر جا کے ولیجز کے اندر، گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر کیسے اس کو بہتر کریں، لوگوں کو آگاہی دیں کہ یار اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروائیں اور ان کو ایک بڑا آدمی بنائیں اور اپنے ملک کو دوسرے ملکوں کی نسبت جو ہے وہ اسی طرح اوپر لے کے جائیں۔ تو وسیم بھائی آپ بتائیں کہ ہمارے بہت کم پڑھے لکھے ٹیچر جو ہوتے ہیں، جو 12-10 پڑھ کے وہ چھوٹے اسکولوں میں جا کے جوائن کرتے ہیں اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، کیا اس طرح بچوں کی نشو نما ہو پائے گی، ان کی فنڈیشن بن جائے گی؟ بچوں کی ایسے نشو نما کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے بھی 10-12 پڑھی ہوتی ہیں۔ جو آج کل کا سلیبس آ رہا ہے ان کی جو 10-12 پڑھے استاد ہیں ان کو ان کی سمجھ نہیں آتی۔ جی وہ بھی رٹا لگا کے آتے ہیں، وہی بچوں کو پڑھا دیتے ہیں۔ بچے ہیں وہ اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ جی اور بچوں کو وہ پھر کہتے ہیں والدین کو کہ ان کو ہمارے پاس ٹیویشن بھیجیں۔ وہ بچے ٹیویشن کے لیے جاتے ہیں، ادھر بس ان کو جو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھا دیتے ہیں۔ پھر ہی بچوں کی وہ نشو نما، وہ کچھ نہیں پڑھایا جاتا جو کتابوں میں لکھا ہے، نہ وہ ان کو خود نہیں اتنی سمجھ ہوتی کہ یہ کیا لکھا ہے، ہم نے کیا پڑھانا ہے کیا نہیں۔ سیم بھائی اصل میں ہمارا یہ پرابلم رہا ہے شروع سے کہ ہماری علاقائی زبان اور ہوتی ہے، ہماری جو قومی زبان ہے، نیشنل لینگویج، وہ اور ہے، لیکن ہماری آفیشیل لینگویج سرکاری زبان جو ہے وہ انگلش بنا دی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک پنجابی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ پنجابی بولے گا، پھر پنجابی بولنے کے علاوہ جب والدین ہی پنجابی بولیں گے تو بچے نے تو آٹومیٹکلی پنجابی میں بات کرنی ہے۔ جی تو جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اردو سیکھے، لیکن جب وہ آفیشیل لینگویج کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے کافی ٹف ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے جو ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں وہ ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے بننا۔ اس لیے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ تقریباً 969 پیشنٹ کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے، تو ہمارے ڈاکٹرز کی بھی کمی ہے، اساتذہ کی بھی کمی ہے، تو کافی مسئلے مسائل ہیں ہمارے تعلیم کے اندر۔ تو ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیا وسیم بھائی میں آپ کو ایک رائے دوں کہ ہمیں ایک زبان نہیں کر لینی چاہیے سارے سلیبس کے اندر؟ سارے سلیبس کی ایک ہی زبان ہونی چاہیے، جیسے کہ چائنا میں ایک ہی زبان ہے۔ جی وہ کسی دوسری زبان کو پروموٹ نہیں کرتے، دوسری زبان کو پروموٹ یعنی کہ ٹرانسلیٹر رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں جی تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے ہم اس کو اس طرح بہتر کر سکتے ہیں کہ ہماری آفیشیل اور ہماری قومی لینگویج جو ہے وہ سیم ہو، اور گلی محلوں میں ہم بیسک فنڈیشن جو ہماری ہو،
ہم اس کے لیے اچھے اساتذہ لگائیں تاکہ ان کی بیس اچھی ہو اور وہ آگے جا کے جو ہے وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں. ہمارا جو کریکولم سسٹم ہے یہ جو تعلیم کا یہ بہت پرانا ہے. اب وسیم بھائی دیکھیں کہ سر سید احمد خان کے دور سے لے کے آج تک ٹرانسلیشن کا سسٹم جاری ہے. وہ بچہ پہلے انگلش میں پڑھتا ہے پیراگراف, وہ بعد میں اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہے. تو اس طرح جو ہمارے تعلیمی نظام ہے وہ بہت پرانا ہے, تو یہ ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں, کافی پیچھے ہیں ہم دنیا سے. لہٰذا ہمیں گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے کہ اس کو ذرا بہتر کریں اور ہمارا جو اسلامی کلچر ہے اس کو انوالو کریں ہمارے سلیبس میں. جس طرح ریسنٹلی یہ سابقہ گورنمنٹ نے کیا ہے, انہوں نے عمران خان صاحب نے قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ 10ویں تک کر دی ہے انہوں نے, تو وہ بھی کتابیں مارکیٹ میں پہنچ گئی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تعلیمی نظام کو بہتر کر دے اور ہمارے حکمران جو ہے وہ ہمارا پوری طرح ساتھ دیں. تو دوستو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد اویئرنیس, آگاہی ہے, لوگوں تک پہنچانا, نہ کہ ہمارا مقصد کسی کو تنگ کرنا یا ٹارچ کرنا ہے. تو آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ, آپ کی محبت کا, آپ کی شفقت کا, آپ کے پیار کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور ویو کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.